بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ کس کو قرار دیا گیا، اور امریکہ کا ایک اہم اعلان، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد فرانس نے یورپی یونین سے امید کیوں کر جو ہے وہ باندھی اور کیوں کر اس سے مدد مانگی۔ اس کے بعد یورپ کو امیگرینٹ سے متعلق اہم وارننگ۔ اٹلی نے 2 پاکستانیوں کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر لیا۔ وہ 2 پاکستانی کون سے ہیں اور کیوں رابطہ کیا گیا انٹرپول سے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ کون ہے؟ ڈبلیو ایچ او نے تازہ ترین اعداد و شمار دیکھتے ہوئے جو دنیا میں اس وقت ویرینٹ وائرس جس کو ڈیلٹا وائرس بھی بولتے ہیں اور عرف عام میں جس کو انڈین وائرس بولتے ہیں، اس کو پوری دنیا کے لیے ایک تازہ ترین خطرہ بتایا گیا۔ ڈبلیو ایچ او نے خبردار کیا ہے کہ اس وائرس کے خلاف پوری دنیا کو متحد ہو کے لڑنے کی ضرورت ہے، اور بہت جلد جو ہے اس پہ قابو پانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا، کیونکہ یہ ویریئنٹ وائرس جو ہے یہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا اب تک سب سے زیادہ خطرناک وائرس ہے۔ اس وائرس کی پھیلنے کی رفتار اتنی زیادہ تیز ہے کہ اب تک جتنے وائرس آ چکے ہیں ان میں سے 70% زیادہ پھیلنے کی جو طاقت ہے وہ اس وائرس میں ہے۔ اس وائرس میں ایک اور خطرناک بات یہ بھی ہے کہ جس جگہ پہ یہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے اور جہاں پہ بہت زیادہ مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، وہاں پہ ایک اور وائرس اس وائرس کے اندر نمودار ہوتا ہے جو کہ آنکھوں کی انفیکشن کا باعث بنتا ہے، جس کو آئی فنگل وائرس بھی بولتے ہیں، جو کہ انڈیا میں کافی بڑے پیمانے پہ تباہی مچا چکا ہے۔ انڈیا میں کافی لوگوں کو نابینا کیا گیا اس نئے وائرس کی اس قسم کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اب ڈبلیو ایچ او نے بھی خبردار کیا ہے کہ یہ وائرس آنے والے وقت میں جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی خطرے کی بات یہ بھی ہے کہ ابھی تک یہ کنفرمیشن 100% نہیں ہے کہ اس وائرس پہ جو آلریڈی دنیا میں اس وقت ویکسین موجود ہے وہ کتنی زیادہ کارآمد ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ اوورآل اس وائرس سے ریلیٹڈ پوری دنیا میں خطرناک ہے، کیونکہ اس وقت جتنے بھی خاص طور پہ ممالک میں زیادہ تعداد میں مریض ہیں وہ اسی وائرس کے ہیں۔ اس وجہ سے ڈبلیو ایچ او کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کی یورپین میڈیسن ایجنسی، اس کے ساتھ ساتھ جو انگلینڈ کی ایجنسیز ہیں اور باقی یو ایس اے کی ایجنسیز ہیں، انہوں نے بھی خبردار کیا ہے کہ اس وائرس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مثبت طریقے کے ساتھ لیا جائے، احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں تاکہ اس وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں امریکہ کی ایک اہم اعلان کی۔ امریکہ نے یورپی یونین کے باشندوں کے لیے قرنطینہ کا جو قانون تھا وہ ختم کر دیا ہے۔ اب یہ ہوگا کہ جنہوں نے ویکسین لگائی ہوگی اور جن کے پاس پی سی آر ٹیسٹ نیگیٹو ہوگا وہ یو ایس اے کا سفر کر سکیں گے۔ سفر کے بعد ان کو 10 دن کے لیے قرنطینہ نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، اور اس خبر کی وجہ سے اب آمد و رفت جو ہے وہ جاری ہو جائے گی، کیونکہ یو ایس اے کے لیے یورپی یونین نے پہلے اعلان کر دیا ہے کہ ان کے باشندے جو ہیں وہ بغیر قرنطینہ کے یورپ میں آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تمام وجوہات جو ہیں پابندیاں ہٹانے کی، اس میں ویکسین بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ اب یورپ کے بھی تقریباً تمام ممالک میں 50% کے قریب جو ہے ویکسین لگائی جا چکی ہے، جو کہ ایک بڑی تعداد ہے، اور ڈے بائی ڈے جو ہے لگائی جا رہی ہے۔ امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ گرمیوں کے اینڈ تک اور سردیوں کے شروع تک جو ہے 70% سے زیادہ جو یورپی یونین کی ٹوٹل آبادی ہے اس کو ویکسینیٹ کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے آنے والے وقت میں مزید بہتری کی جو ہے وہ امکانات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یورپ نے یورپی یونین سے مدد کیوں مانگی۔ فرانس نے یورپی یونین سے مدد مانگی ہے امیگرینٹ سے کے ریلیٹڈ۔ آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ فرانس اور برطانیہ انگلینڈ کے درمیان ایک نیا تازہ ترین معاہدہ طے پایا، جس میں 55 ملین پاؤنڈ جو ہے انگلینڈ پے کرے گا فرانس کو، اور فرانس کی ذمہ داری ہوگی کہ جو امیگرینٹ فرانس کے راستے انگلینڈ داخل ہوتے ہیں ان کو وہ روکے۔ فرانس کا ایک ایریا جو کیلے کہلاتا ہے، کیلے ایک ایسا ایریا جہاں سے بہت بڑی تعداد میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ
بوٹ کے ذریعے انگلینڈ داخل ہوتے ہیں یا داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور فرانس کا کہنا ہے کہ اس میں سے 60 سے 70% جو لوگ ہیں وہ بیلجیم سے آتے ہیں امیگرینٹ، اور اسی لیے ضروری ہے کہ تمام یورپی یونین جو ہے وہ مدد فراہم کرے ان امیگرینٹس کو روکنے کے لیے، کیونکہ اب انگلینڈ نے بھی کافی زیادہ دباؤ ڈالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اتنی بڑی فنڈنگ بھی فرانس کو جاری کیا کہ یہ امیگرینٹ کو کسی طرح سے روکا جا سکے۔ اب فرانس کی یہ کوشش ہے کہ یورپی یونین کو مداخلت پہ مجبور کیا جائے اور اس کی مدد کے ساتھ ان امیگرینٹس کو روکا جائے۔ آنے والے وقت میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر تو نہیں آتی، لیکن اب فرانس کی 100% یہی کوشش ہے کہ اتنی بڑی فنڈنگ کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ لازمی طور پہ ورک آؤٹ کر کے دکھائے انگلینڈ کو۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس نے بیلجیم کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے، یورپی یونین کے ساتھ بھی رابطہ کیا، اور اسپیشلی وزیر داخلہ ہے جو فرانس کے، انہوں نے کافی زیادہ کوششیں تیز کر دی ہیں تاکہ امیگرینٹس کو فرانس کے راستے انگلینڈ جانے سے روکا جا سکے۔ آنے والے وقت میں کیا نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے یہ تو ایک طرف، لیکن فی الحال جو ہے کافی زیادہ سختی ہو چکی ہے۔ جو فرانس کے راستے انگلینڈ جو لوگ بوٹس کے ذریعے جاتے تھے ان کے خلاف کافی بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یورپ کو امیگرینٹ سے متعلق اہم وارننگ جاری کی گئی ہے۔ آسٹریا ایک اہم ملک ہے جو کہ امیگرینٹس کو بڑی فنڈنگ مہیا کرتا ہے اور اس کو امیگرینٹس کے لیے ایک اچھا ملک سمجھا جاتا ہے۔ اس کے چانسلر نے تازہ ترین بیان میں پوری یورپی یونین کو خبردار کیا ہے کہ افغانستان کے حالات و واقعات دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑی امیگرینٹس کی لہر جو ہے وہ یورپ میں داخل ہونے والی ہے۔ اس نے خبردار کیا کہ بہت بڑی تعداد میں افغانستان کے لوگ ترکی پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آنے والے وقت میں افغانستان کی ایک بڑی آبادی یورپ پہ آنے کے لیے جو ہے وہ انٹر ہوگی ترکی کے راستے، جو کہ یورپی یونین کو تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی زور دیا کہ ایسا نہ کیا جائے کہ ان امیگرینٹس کے لیے دروازے کھولے جائیں، بلکہ ایسا کیا جائے کہ افغانستان کے حالات و واقعات سازگار بنائے جا سکیں تاکہ وہاں سے لوگ ہجرت کر کے یورپ کی طرف نہ آئیں۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ افغانستان میں امریکی اور نیٹو فوج کے جانے کے بعد افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے اور انہوں نے آدھے سے زیادہ افغانستان کے ایریے کو کیپچر کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب خدشات بڑھتے جا رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں امیگرینٹ جو ہے وہ یورپ کا رخ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہی کہنا تھا آسٹریا کے چانسلر کا کہ آنے والے وقت میں تیار رہنا چاہیے، ایک بڑی لہر آنے والی ہے امیگرینٹس کی جن کو روکنا بہت ضروری ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں، اٹلی نے 2 پاکستانیوں کے لیے انٹرپول پولیس سے رابطہ کیا۔ انٹرپول ایک ایسی پولیس ہے جس کو انٹرنیشنل پولیس کہتے ہیں۔ اگر آپ نے دنیا کے کسی بھی ملک سے اپنے مجرموں کو بلوانا ہو تو آپ اس پولیس سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ پولیس جو ہے اس ملک کی پولیس کے ساتھ اور اس ملک کی حکومت کے ساتھ مل کے ان لوگوں کو ڈھونڈ کے ان ممالک میں لے کے آتی ہے جہاں پہ وہ مجرم مطلوب ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج سے چند مہینے پہلے ایک پاکستانی لڑکی کا اس کے گھر والوں میں مبینہ طور پہ غیرت کے نام پہ قتل کیا، جس کے بعد وہ والدین جو تھے وہ پاکستان جا کے روح پوش ہو گئے اور اس کے کچھ قریبی رشتہ دار یورپ میں روح پوش ہو چکے ہیں، جن میں سے کچھ کو ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ باقی جو والدین ہیں جو پاکستان میں روح پوش ہوئے ہیں ان کے لیے اٹلی نے انٹرپول کی خدمات حاصل کرنے کا جو ہے اعلان کیا اور رابطہ کیا ہے۔ اب انٹرپول کے ذریعے اس لڑکی کا والد اور والدہ کو اٹلی لانے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں تاکہ ان کو لا کے ان کے ساتھ ان پہ مقدمہ چلایا جا سکے اور اس قتل کی وجوہات جو ہے ڈھونڈی جا سکے۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے ایک پاکستانی لڑکی اس وجہ سے قتل کر دی گئی کہ وہ اپنی پسند کی شادی اٹلی میں کرنا چاہتی تھی نہ کہ پاکستان میں۔ یہی وجہ ہے کہ اس تمام واقعے کے بعد اٹلی کے میڈیا نے اس میں کافی زیادہ ہائپ کریٹ کی، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ یہ جو مرڈر تھا اس کو شائع کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب اٹلی کی حکومت کافی زیادہ تگ و دو کر رہی ہے کہ اس کو انجام تک پہنچایا جا سکے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔